الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آنگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز ساتھیوں پچھلے دو جمعہ المبارک سے جمعے کے دن کی فضیلت اور پھر جمعے والے دن جو کرنے والے کام ہیں اس عنوان کے اوپر گفتگو ہوئی اسی موضوع کو آج انشاءاللہ آگے بڑھانے کا ارادہ ہے
دیکھیے جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے. یعنی 4 لوگوں کے علاوہ ہر مسلمان پر جمعے کی نماز ادا کرنا فرض ہے. وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ ایک غلام، دوسرے نمبر پر بیمار، تیسرے نمبر پر نابالغ بچہ اور چوتھے نمبر پر عورت. اور ایک حدیث میں مسافر کے الفاظ بھی آتے ہیں. اس حدیث میں 4 لوگ بیان ہوئے: غلام، بیمار، نابالغ بچہ اور عورت. یعنی ان 4 کے علاوہ ہر مسلمان پر جمعے کی نماز ادا کرنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں کے گروہ، تم جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. مطلب کس چیز کی مہر ہے؟ وہ اب غافل ہو گیا ہے. غافل کس سے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا، آخرت سے غافل ہو گیا، اسلام سے غافل ہو گیا، دنیا میں مشغول ہو گیا. غافل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے وہ غافل ہو گیا یا اس کو کوئی چیز بھول جائے گی، نہیں، بلکہ وہ اللہ سے غافل ہو گیا ہے، اس کو اب اللہ کی یاد نہیں آئے گی. تو میرے بھائیوں، اس لیے نمازیں تو ہم نے پورا ہفتہ پڑھنی ہے، لیکن جمعے کا ہم نے خاص اہتمام کرنا ہے. افسوس کے ساتھ اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں تو عام نمازوں میں مسجدیں ہماری ملتی ہیں، جمعے کے دن، جمعے کے ٹائم بھی لوگ مسجد میں نہیں جاتے. اپنے اس گاؤں کی مثال لے لیں، آپ کو کئی لوگ نظر آ جائیں گے اس طرح کے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے اور جان بوجھ کر نہیں پڑھتے. نہ تو وہ بیمار ہیں، نہ وہ بچے ہیں، نہ ہی وہ غلام ہے، نہ ہی وہ عورت ہے، بلکہ مرد ہیں اس علاقے کے، لیکن جان بوجھ کے جمعہ نہیں پڑھتے. اور جب انہوں نے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وہ غافل ہو گئے اور اب ان کو جمعے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. تو میرے بھائیو، اس جمعے کے دن کی اور جمعے کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ علم حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے بعد، کسی چیز کا علم آ جانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کرنے کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ مبارک میں اس بارے میں بات ہوئی کہ جو لوگ شروع میں آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں کس کس چیز کا ثواب لکھتے ہیں. اب دیکھیے، غور کیجیے، اسی عنوان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور سویرے ہی مسجد پہنچ گیا، یعنی شروع میں آ گیا، جلدی مسجد میں آ گیا، اور پھر جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے، جب جمعے کا خطبہ شروع ہوا، وہ وہاں موجود تھا، مسجد میں موجود تھا، وہ امام کے قریب ہو گیا، قریب ہو کے اس نے جمعہ سنا، خطبہ سنا، اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ، خطبہ سننے کے ساتھ ساتھ وہ خاموش ہی رہا.
یعنی ایک بندہ صبح سویرے مسجد آ گیا، صبح مسجد آ گیا، جلدی مسجد آ گیا، مسجد میں آ کے جب امام مسجد میں آ گیا خطبہ دینے کے لیے امام آیا، وہ امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں موجود ہے اور امام کے قریب ہو کے بیٹھ گیا ہے اور اس نے توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنا ہے اور اس خطبے کے دوران اس نے کوئی بات بھی نہیں کی، تو اس کو ہر ایک قدم کے بدلے، ایک قدم نہیں ہر ایک قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے روزے اور رات کی قیام کا ثواب ملے گا۔ تو آپ جتنی دور سے آ رہے ہیں، جتنے قدم چل کے آ رہے ہیں، ہر ایک قدم کے بدلے آپ کا 1 سال کا روزوں کا ثواب بھی لکھا گیا اور نماز کی رات کے قیام کا ثواب بھی لکھا گیا۔ یہ تو وہ بندہ ہے جو شروع میں آیا ہے جس نے غسل کیا ہے۔ آپ ایک بندہ جس نے غسل نہیں کیا، کسی وجہ سے اس کا غسل رہ گیا، اس کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعے کے لیے آیا اور غور سے اس نے خطبہ سنا اور خطبے کے دوران اس نے کوئی گفتگو نہ کی، کوئی بات چیت نہ کی، تو فرمایا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 3 دن زائد کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جمعے سے لے کے جمعے تک اور اس جمعے سے آگے پھر مزید 3 دن کیا فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں اس کے جو بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بشری تقاضوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے اس میں کبیرہ گناہ نہیں آتے کہ ایک بندہ جمعے کے دن آیا شروع میں، دوسرے جمعے میں شروع میں آیا ہے اور درمیان میں پورے کا پورا ہفتہ کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی پوری بات کا خیال نہ کرے، وہ سمجھے کہ بس میں نے پڑھ لیا معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، جو کبیرہ گناہ ہے وہ معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو اس پورے ہفتے کے دوران اس بندے سے زیادت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا اس حدیث میں؟ آگے الفاظ بھی ہیں کہ جب وہ بندہ اتنے مسجد میں بیٹھا رہا، اس نے کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگایا، کمپیوٹر کے ساتھ کھیلا نہیں، اس وقت مسجد کی جو صورتحال تھی، پکا فرش نہیں تھا، مسجد میں کنکری تھی، کنکریاں تھی، مٹی تھی، تو کہا کہ وہ کنکری کے ساتھ کھیلتا نہیں رہا، چیک نہیں کرتا رہا کنکری کیا صورتحال ہے۔ آج کے دور میں ہم سبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چٹائیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ سر نیچے ہوتا ہے اور کسی نہ کسی جگہ سے ہم کھدائی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چھڑا چھڑی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ سب کے ساتھ یا چٹائی کے ساتھ جو بھی پڑی ہوئی ہے مسجد میں، تو فرمایا کہ جس نے کنکریوں کے ساتھ کنکریوں کو ہاتھ لگایا اس نے فضول کام کیا، یہ اس کا فضول کام ہے، وہ جمعے کے دوران کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب مسجد میں آ جائیں، جلدی آئیں، شروع میں آئیں، امام کے قریب ہو کے بیٹھیں، خاموشی سے خطبہ سنیں، توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں اور اس خطبے کے دوران کوئی بات، کوئی حرکت نہیں کرنی بلکہ سکون کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی آیا، یعنی لیٹ ہو گیا، جلدی جلدی آیا، آپ کو کوشش کر رہا ہے کہ آگے مجھے شروع میں صف میں جگہ ملے، لوگوں گردنے پھیلا کے آگے آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، جو تم ہو ادھر ہی بیٹھ جاؤ، ایک تم لیٹ آئے ہو، اوپر سے تم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، یہ ایک لیٹ ہو گیا، کوشش کیا کہ پہلی صف میں آ جاؤ، پہلی صف کا ثواب مل جائے، تو فرمایا کہ ایک تم لیٹ آ رہے ہو، دیر سے آ رہے ہو، اور دوسرا تم آگے لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جلدی آئیں، شروع میں آئیں، پاس ہو کے بیٹھیں، لیکن اگر آپ کسی مجبوری کے تحت، کسی وجہ کے تحت لیٹ ہو ہی گئے ہیں تو پھر جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جائیں۔ ہم کو امام کے قریب ہونے کے لیے، ہم کو پنکھا ڈھونڈنے کے لیے پاس ہو کے بیٹھتے ہیں، جہاں پنکھا لگے اس کے لیے ہمیں جگہ ملے، اور اگر امام بیٹھا ہوتا ہے تھوڑے ساتھ ہو جاؤ، تھوڑے ادھر ہو جاؤ، یعنی ہم اپنا دنیائی فائدہ ڈھونڈنے کے لیے جو کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں کبھی کوئی آخرت کا، کبھی کوئی ثواب کا خیال ہی ذہن میں نہیں آیا کہ ہم کبھی مسجد میں جلدی آ گئے اس نیت کے لیے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، ہماری آخرت بہتر ہوگی، نہیں، بلکہ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو اپنا کوئی دنیا کی فائدہ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ تو وہ ہو گیا جمعے کے دن کرنے والے جماعت کے ساتھ نماز کے لیے کرنے والے کام ہیں، ان کے علاوہ جو جمعے کے دن کرنے والے کام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت
یہ ایک جمعے کے دن کرنے والا خصوصی کام ہے جو نماز کے علاوہ ہے۔ جمعے کا دن ہر وقت ہمیں مسجد میں کوئی جانا، آگے پیچھے بھی جانا ہے، تو جب ہم جہاں بیٹھے ہو کوئی فارغ وقت ہو تو کچھ نہ کریں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو مجھ پر درود پڑھتے ہو تو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو مجھ تک درود پہنچاتے ہیں۔ یعنی ایک جمعے کے دن ہم یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام جو جمعے سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ ہم نے جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ کہف 15ویں سپارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیتے ہیں، ایک روشنی مقرر کر دیتے ہیں۔ یعنی روشنی کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کو دکھتا ہے، اندھیرا ہو تو انسان کو نظر نہیں آتا، اب اس روشنی سے انسان دین کی طرف ہو سکتا ہے، ہمارے دین کی طرف آ سکتا ہے۔ یہ اگر ہم سورۃ کہف کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں، سمجھیں، تو یقین مانیں ہمارے بہت سے عقیدے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے عقیدوں میں جو شک و شبہات اور طرح طرح کے جو ہم نے اپنے عقیدے گاڑ لیے ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی دلیلیں ہی نہیں، اگر ہم سورۃ کہف کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک ایک نور مقرر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ کہف کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ یعنی وہ بندہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا جس بندے کو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں آتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ جس کی پہلی 10 آیتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جس کے سینے میں، جس کے دل میں سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے۔ تو یہ دنیا کے چھوٹے موٹے جو عام فتنے ہمیں نظر آتے ہیں ان سے تو ویسے ہی بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ اور آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن، جمعے کے ٹائم کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعے کے خطبے کے دوران قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور ہمیں واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین خطبہ وہ ہے، بہترین جمعے کا خطبہ وہ ہے جس میں خطبے کا دورانیہ کم ہو اور تلاوت زیادہ ہو اور نماز میں تلاوت زیادہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ بن چکی ہے، ہم گھنٹے گھنٹے کا خطبہ دے دیتے ہیں اور اس میں واعظ و نصیحت بھی کم ہوتی ہے، صرف ہم اپنی اگلی پچھلی باتیں کرتے ہیں، سورے لگاتے ہیں اور آخرت میں ہم سورۃ اخلاص اور کوثر پڑھ کے اپنی نماز پڑھ دیتے ہیں کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پڑھتے تھے جمعے کی نماز میں، ایک سورۃ اعلیٰ اور ایک سورۃ غاشیہ، اور ایک بات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کرے نماز چھوٹی ہو جائے تاکہ ہم جلدی بس مسجد سے بھاگیں۔ تو نماز لمبی ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے اور واعظ و نصیحت ہونی چاہیے۔ ہمیں آج کل جمعے کی خطبے میں واعظ و نصیحت بھی کوئی نہیں ملتی، نہیں کی نظر معاشرے میں جا کے دیکھ لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ واعظ و نصیحت جہاں مردوں کے لیے لازمی ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھے، اپنے دل سے پتہ کریں، دماغ میں سوچیں ہم اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم کہاں دے رہے ہیں؟ ہماری عورتوں کی دینی تعلیم کا کیا بندوبست ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہماری عورتیں دیندار ہیں کوئی نہیں۔ تو ایک جمعے کا دن ہے جو واعظ و نصیحت کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر واعظ و نصیحت کے لیے وہ مسجد نہیں آئیں گی تو بتائیں پھر ان کو دین کی تعلیم کون دے گا؟ وہ کہاں سے دین کی تعلیم حاصل کریں گے؟ اور پھر دیکھیں کہ ہمارا آنے والا وقت، پھر آنے والا جو کل ہے، ہمارا مستقبل وہ کیا ہے؟ وہ تاریخ سے تاریخ تر ہے، کیونکہ جب ہماری بچوں کے پاس دین کی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو اپنے آنے والی نسل کو کیا تعلیم سکھائیں گی، کیا دین سکھائیں گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمیں جو عورتیں نظر آتی ہیں وہ دین سے بالکل دور ہیں، اور اب تو یہ صورتحال ہو چکی ہے انہیں دین عذاب نظر آتا ہے۔
آمین وآخر دعوانا